الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اگر آپ سب میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی یہ انتہائی پروکار جو تقریب ہے جس میں ہم بیٹھے، جو میرا عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ لوگوں نے اس کا انتظام کیا، میرے دائیں طرف میرے بھائی رائے حق پارٹی آزاد کشمیر کے سربراہ مولانا آفتاب کاشر صاحب، ہماری خوش قسمتی اور خود بختی ہے کہ یہ پنڈی میں موجود تھے کہ انوار سرکار نے کہے کہ مولانا صاحب آفتاب سے آئے، چونکہ مولانا صاحب ننگی تلوار ہے، اور ان کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے میرے بھائی مفتی شاہ صاحب۔ میرے بائیں طرف میں بعض اوقات، چونکہ میرا انٹرو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدھی تقریر میں ہی ہوتا ہے، ویسے ڈاکٹر آصف علی صاحب میرے جو بھائی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لا علمی یا کم علمی جو ہے نا، کہیں بلیسنگ ہوتی ہے، کہیں کچھ بنتی ہے، لیکن ہمارے جیسے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کام چلاتا ہے۔ میں ملتان جاتا ہوں پہلی دفعہ 2018 میں، ہمارے پاس ایک دو یونیورسٹیاں، 3 پنجاب کی یونیورسٹیاں میرے انڈر تھی، ایرڈ یونیورسٹی راول پنڈی، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی اور ڈاکٹر صاحب والی یونیورسٹی ملتان۔ مجھے کسی نے، ہمارے کو سیاسی بڑے نون آدمی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محسن ہیں، تو ان کے حوالے سے کہا تھا کہ جی فلاں آدمی وی سی ان کا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب، جب میرے ساتھ کرنل ندیم ستی ہوتے تھے، باقی جو گورنمنٹ کا سٹاف ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ چلا وی سی جو ہیں زرعی یونیورسٹی ملتان کے، انہوں نے میرے اعزاز میں عشائیہ رکھا۔ میں ہیڈ کر رہا ہوں چیئر، اور ڈاکٹر صاحب کو میں انہی سیاسی جو ہمارے دوست ہیں، جن کا میں محسن کا نام میں کہ جی سنے کوئی وی سی ہے، کون ہوتا کوئی بندہ ہے، یعنی اس وقت چونکہ وہ زیر عتاب تھے، ہم ان کے خلاف کام کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے جو میں ہی آدمی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چونکہ میں اس وقت گیا ملتان، پہلے یہ تھا کہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارے وفاق کا ادارہ ہے، اور پنجاب کا ایگریکلچر کا محکمہ منسٹر اس کا سربراہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یاری ہو گئی بنی ہوئی، اور وہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس میں نہ ہمارے عہدے، نہ ہماری وزارتیں، نہ ان کی وائس چانسلرشپ تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا احساس ہے، جو ڈاکٹر آصف علی کو نہیں ملا ہوا، ان کا کام نہیں دیکھا ہوا۔ مینگو کو پہلی دفعہ برطانیہ میں تمام برانڈڈ سٹور پہ ڈاکٹر صاحب کی مدد، اور مین یہ اس کے اندر کام والے تھے کہ ہم نے کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے صرف دیسی مارکیٹوں میں ہمارا مینگو ساؤتھ ہال میں ادھر ادھر کام تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے بھائی سابق ایڈوائزر ڈاکٹر سردار محمود صاحب ایڈوائزر تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ آزاد کشمیر کی پوزیشن پہ بھی، پھر ہلال احمر کے بھی یہ سربراہ رہے۔ یہاں پہ موجود ہمارے جو باقی دوست ہیں، ابھی بریگیڈ آفتاب کیانی صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ کی بھی ڈیتھ ہوئی، وہ ہماری بھی بہن تھی، وہ دعا بھی ہم کریں گے۔ بریگیڈ عابد صاحب ہیں، بریگیڈ بابر صاحب ہیں، ہمارے ڈائریکٹر سٹاف کرنل اعجاز صاحب ہیں، اور ملک کی اکچل آنکھ اور کان بہت سارے صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 2-4 کا نام لے لیتا ہوں چونکہ یہ تھوڑے سے میری طرح پتلے ہیں۔ تو سید خالد شاہ صاحب ہیں، شیرازی صاحب ہیں، ان کے ثانی لائے، رضوان عباسی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اصغر ایاز صاحب ہیں۔ اصغر ایاز صاحب کے ٹوٹکے ویسے بڑے ہٹ جا رہے، فیچر کا حسن نثار صاحب کا انشاءاللہ توڑ نکلے گا۔ اصغر شیرازی صاحب بیٹھے ہیں، ہماری کوآرڈینیٹر ہے مجاہد ہے جویریہ کیانی، ایک اور ہماری بہن سدوتی سے ہے۔ تو سردار طاہر سلطان صاحب ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ یہ بھی کوآرڈینیٹر ایڈوائزر تھے۔ سردار عمران یاسین صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی آج ان کی اینک میں نے وہ گرتے ہوئے دیکھی ایئرپورٹ پہ۔ اور یہاں پہ ارشاد بیگ صاحب تھے، ایس ایس پی زبیر شیخ صاحب ہیں، کوئی نام صدام نسیم صاحب آپ کا لیں گے تو تبھی آپ آگے چلائیں گے نا،
امین صاحب ہیں، راجہ زاہد صاحب ہیں. راجہ زاہد صاحب جب ملتے ہیں مجھے تو کوئی نہ کوئی ڈرونی بات کرتے ہیں. آج بھی یہی کچھ کہہ رہے تھے. تو نام کہیں اگر سردار وسیم صاحب ہیں، نام کسی کا رہ جانا. میرے جو میرے ساتھ بندہ کام کرتا ہے راجہ اسد صاحب بھی ہیں، چونکہ اب راجہ اسد دو ہیں، ایک مینیجر صاحب ہیں اور ایک دوسرے راجہ اسد صاحب ہیں. بہرحال میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. راجہ اسد جو مینیجر صاحب ہیں آپ کو سنائیں گے کہ ایک بنگالی نے وہاں پہ کیا کہا ان کو. اس نے کہا آپ کا کٹا ہوا بازو. جو بہنیں بھائی آپ جس شان کے ساتھ، جس اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، طیب آپ کا نام بھی لیں، توفیل کا بھی، عاصم حمید بھی. میں چونکہ دیکھے کسی کا رہ جانا، نام آپ کو پتا ہے سردار تنویر نہ دوگلا ہے نہ جھوٹ بولتا. وحید صاحب بیٹھے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب، یہ چیز ذہن میں رکھیں. عطاء الرحمان عباسی صاحب، عباسیوں کی انشاءاللہ روحانی تکمیل قبلہ بنگوئی جولی جی نہیں. زاہد اکبر بھی یہاں پہ تشریف رکھ رہے ہیں. بہت سارے ساتھی ہمارے پہلے گئے تھے. سردار میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو، میں آپ سب کی خدمت میں سلام کے بعد یہ گزارش کروں. آقا دو جور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی حاضری اور بیت اللہ شریف اگر رب کائنات آپ کو بلاتا ہے، اجازت دیتا ہے. میں 2019 میں گیا تھا. 2019 میں مجھے بیت اللہ شریف کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی بیگم کے ساتھ جانے کا موقع، اور کچھ 35 منٹ سے زیادہ ہم وہاں اندر رہے. یہ صرف اور صرف رب کائنات کے احسانات سے ہوتا ہے. نہ میری عبادت سے ہو سکتا ہے، نہ میری اس لیول کی بندگی ہو سکتی ہے. ہمیں کوئی ابدیت آئی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ابدیت ہوتی کیا ہے. کون کرے گا بندگی؟ یہ صرف اس کا کرم ہے. کل میں ایک آدمی کے ریسٹورنٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا، پشاور کا رہنے والا، نیولی مسلم. تو میں نے کہا جی بلیسنگ ہے آپ. اس نے 21 کمرے وہاں پہ رکھے ہوئے کے پی سے آنے والے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں مدینہ طیبہ. چونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. یوں تو سعودی عربیہ کا اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہمارا دوسرا گھر ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا، اس لیے پہلا گھر ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو چھوٹی عید ہوتی ہے، عید الفطر، یہ کو 30 سے زیادہ میں نے ہمیشہ سعودی عرب میں کی. صرف کورونا جب شروع ہوا تو ہم نے چھوٹی عید پاکستان کرنی شروع کی. بڑی عید ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی تھی، 2-3 باہر کرنے کا ہوا ہوگا اتفاق مجبوری میں، لیکن بڑی عید ہمیشہ ہم ایز اے فیملی پاکستان کرتے تھے. اور 30 سے زیادہ میں نے چھوٹی عیدیں سعودی عرب کی تھی، اس لیے سعودی عرب کو پہلا گھر کہیں تو زیادہ مناسب ہو. لیکن مکہ شریف میں چونکہ رب کائنات کا گھر ہے، ایک زمانہ تھا کہ مجھے اس میں جلالیت نظر آتی تھی، میری ضرورت ہی نہیں تھی. میرے جیسے کم مائیگی رکھنے والے آدمی کی اتنی توفیق ہی نہیں تھی، مجھے ڈر لگتا تھا. بہرحال رب کائنات کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس دفعہ مجھے نہیں ڈر لگا، اور میں ٹائم جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مجھے، بلکہ میں آج کسی کو بتایا میں نے آ کے کہ میرا ایک کیا نکلا. میں نے جو کہ اس بندے کو میں اپنے بچوں کی مثال دے رہا تھا تو اس نے ایگزیکٹ اس کے 2 بچے پلر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی یہ تو میرے والے بچی اور بچے کا وہ نکل آیا پاس. تو میرا زور سے ہنسی نکل گئی. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بیت اللہ میں اس طرح حوصلہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس پہ کنٹرول نہیں تھا، جو چیز برجستی میں ہو جاتی. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی 2019 میں اس کو صدر رلوی صاحب بھی تھے، اور ہمیں جائے خاصہ کے اوپر بھی نوافل ادا کرنے کا رب کائنات نے موقع دیا. ایک چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر یہاں آنے سے پہلے ایک بندے کو میں نے بتایا کہ اللہ کو پتہ نہیں کس کی کیا عادت پسند ہوتی ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر رنگ میں ملتا ہوں، ہر رنگ میں دیکھتا ہوں. وہاں پہ ہمارے ایک آزاد کشمیر کے ساتھی، ان کی فیملی کی کوئی گدی خانقاہ ہے، وہ مدینہ طیبہ روزہ رسول کے اوپر بھی یہ مجھے کہہ رہے تھے آزاد کشمیر کے فلانے پیر صاحب یہ کر سکتے ہیں، فلانے پیر صاحب زیارت میں دلوائیں گے. میں ان کی توقعات میں نے یہ مناسب جانا، چونکہ جب پچھلے عرصے میں مجھے کچھ اس طرح کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ میں نے کہا اس کی جو اپنی عقیدت ہے جاری رہنے دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا روپ یہی پسند کیا. روزہ رسول کے اوپر بھی ڈائریکٹ رسول سے نہیں مانگا جا سکتا. رب کائنات کہتا ہے جو درود واحد عمل اللہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں، ملائکہ کرتے تم کرو، وہ درود ہے. درود بھی ڈائریکٹ پڑھو گے تو رب کائنات قبول نہیں کرتا. اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ وہ آپ کو بچہ دے گا، آپ کی پروموشن کروائے گا، یا ہمیں وزارت عظمیٰ دلوائے گا.
میرے ایک عزیز ہیں، جب میرے بھائی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب بنے تو زبیر شیخ صاحب کے ساتھ مارجن اس کے ساتھ کہ ہماری فورسز میں مطلب پولیس میں بھی اور دوسری فورسز میں بھی کچھ تھوڑا سا پیروں کے حوالے سے توقعات ضرور سے زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کہیں کہ عباس پور کے پیر ہیں، اس میں چونکہ میرے ایک عزیز تھے ڈی ایس پی، وہ کہیں کہ زندگی کوئی ریکویسٹ نہیں کرنا چاہیے، گل مان لو ایک بار عباس پور پیر صاحب کے ادھر چلے. میں نے کہا نیازی صاحب بنے عباس پور سے، اس لیے عباس پور کے پیر اس کو تکڑے ہو گئے. میں آپ سے بات کروں کہ میں سورہ بقرہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں کل جب دوبارہ اپنے بیٹے وائف کو چھوڑ کے تو پتہ نہیں کیوں خیال آیا کہ میں سورہ بقرہ کو یہاں نہ تکمیل کروں روزہ رسول میں. میں جب واپس آ رہا تھا تو وہاں پہ طیبہ سویٹس میں ہم شفٹ ہوئے، چونکہ ہماری کوئی فلائٹ تھی، میری بیٹی بیٹا آ رہے تھے، ان کے پیپر ہیں، اس وجہ سے کچھ شفٹی کی وجہ سے تو مجھے ایک اللہ کے ولی مل گئے پیر صاحب. اللہ کے ولی آپ کے میرے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے سپر نیچرل چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب تھے، ان کے پاس کوئی آدمی گیا تو اس نے کوئی ٹائم لگایا، جاتے ہوئے کہنے لگے حضرت میں آیا تھا کہ کوئی آپ بڑے کوئی پہنچے ہوئے آدمی تو کوئی نظر نہیں آیا کچھ. انہوں نے کہا کوئی غیر شرعی عمل دیکھا ہو؟ کہتے نہیں. تو ان کا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس جو اس دیکھنا چاہتا تھا ہوا میں اڑتا ہوا بندہ نظر آئے تو انہوں نے کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی بتائے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنے سے کم کرنا چاہتا. اندر سے تب گیا، میری طرح سے کوئی بینک روڈ کی فٹ پاتھ والی کوئی کتاب دو چار دیکھی ہوں گی. وہ کہنے لگا کہ اس پیر کو میں کہوں کہ بھائی تو کیا بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کو کم کرنا چاہوں، لیکن اس کو صبر کر گیا. وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس کو رات کو وہاں پیر خانے میں خانقاہ میں ٹھہرنا پڑ گیا. صبح ہمارے راولہ کوٹ سے تھے سینیٹر سردار سلیم صاحب، تو وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ باغ کہتے ہیں جانے کا، تو کہتے ہیں میرے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ جی یہ پیر صاحب کے گھر ٹھہرتے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہاں نہیں ٹھہریں گے، یہ چونکہ صبح علت کر رہے ہیں، حقہ علت کر رہے ہیں، نماز سے اٹھو رہے ہیں. وہ بندہ وہاں رہا، پتہ نہیں فجر پڑی نہیں پڑی، لیکن کوئی 7-8 بجے اس کو ناشتہ ملازم نے ناک کر کے کہا جی ناشتہ لے لیں. ناشتہ اس کو جب وہ ملی چنگیر وغیرہ جو ناشتے کے ہوں گے یوٹینسل، اس میں تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے باہر کچھ صدا آئی، آواز آئی کہ جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. انہوں نے دیکھا جو ان کی چنگیر تھی اس میں اوپر گرم پراٹھے تھے تازہ بنے ہوئے تھے، نیچے کوئی پچھلے 1 دن پرانی کوئی چپاتیاں تھیں. اس نے یہ کیا کہ وہ جو نیچے چپاتیاں تھیں وہ باہر دے دی اس آدمی کو، دروازے سے وہ لے گیا. اس نے اس کی شکل تو نہیں دیکھی. پھر جانے لگا کچھ ٹائم کے بعد، تو پھر ان کو حضرت پیر صاحب کو کہا کہ حضرت کوئی بات، کوئی مجھے نیکی، کوئی ہدایت کوئی اگر آپ کے پاس ہو، تھوڑا سا اسے تنزیہ کہا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ہو. انہوں نے کہا برخودار وہی جو رات کال گزارش کی تھی، اللہ کو اپنے سے کم کرنا چاہوں. میری طرح غصے والا تھا، بڑھ گیا. کہتے کمال ہے پیر صاحب، میں آپ کے پاس آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل بھی کچھ نہیں پتا. اللہ کو کوئی اپنے سے کمتر جان سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ سم ون کنسیڈر اللہ کہ اللہ اس سے نیچے ہے. انہوں نے کہا برخودار بات یہ ہے، گزارش پہلے بھی کی تھی دوبارہ بھی کریں گے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو کسی نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو باسی روٹی تو آپ کو اس کو دینی پڑی. آپ کی چونکہ منشا اور آپ کا دل اس طرف تھا، تو تازہ گرم بھاپ اٹھتے پراٹھے آپ نے کہا میں خود نوش فرماؤں. انہوں نے کہا اگر اللہ کو تم اپنے سے اوپر جان رہے ہوتے تو وہ تو اللہ کے نام پہ کہہ رہا تھا. بھائی جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں، آپ سلام ان کو، یا جنت البقیع ہو جنت الملا ہو، لیکن جنت البقیع میں جاتے ہیں، آپ کی بے شمار حدیث ہماری ایسی ہیں کہ بقیع کا ذکر ہے. تو بقیع کے حوالے سے بھی یا اخلیل کے حوالے سے سلام کریں گے. آقا کو بھی، جو خلفت اللہ ہے ان کو بھی، سیدہ کو بھی، امام حسن ہے، حضرت عثمان وہاں پہ. لیکن آپ کمپلیٹ اجمعین کے حوالے سے، جمعین کے حوالے سے بھی کریں گے تو وہ آپ ان کو ان کے حوالے سے کریں گے. لیکن اگر آپ کسی کا وسیلہ کا، جو میں اکثر وہ نوافل کی بات کرتا ہوں، اس وقت نہیں کروں گا، آج کے دن کے حوالے سے، تو روحانی طور پہ وہ بزرگ کا میں کل میرا یہ تھا کہ میں امتیاز صاحب کو یہ کہوں کہ امتیاز صاحب کو شاید میں نے کہہ بھی سکا، چونکہ وہ بزرگ ملے
بڑے مطلب اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے. وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ میں آج معاویہ صاحب پتہ نہیں ہمارا یہ مجاہد کدھر چلا گیا. میرا تھا کہ میں ان کو کہوں کہ سورہ طٰ کی جو ہے نا وہ تلاوت کریں, لیکن میں نے کہا کہ کہیں منزل پختہ نہ ہو تو پھر بھی آزمائش ہو سکتی ہے. عبداللہ بیگ صاحب کچھ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ سردار شبرے صابر صاحب تو سو نانا سے کوئی یاد آیا, کچھ نہ سے یاد آیا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ وہ میں کل کے امتیاز صاحب کو کہوں کہ میں ابھی اپنے بیٹے عمر کو یا میں نے اپنی بیگم کو نہیں بتایا کہ میں نے سورہ بقرہ یاد کی ہے, تو وہ میں کہ امتیاز صاحب کو بتاؤں گا. امتیاز صاحب کو میں بھائی سمجھتا ہوں, تو وہ پیر صاحب کو مجھے بتانا پڑ گیا چونکہ وہ, لیکن میں نے آ کے امتیاز صاحب کو لکھ کے بھیجا, شاید چونکہ نیند تھی تو مجھے یاد پڑتا, پتہ نہیں ان کو انہوں نے یاد رکھا کہ نہیں رکھا. یہ واقعہ میں پھر آپ کے ساتھ کہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ جو رسول ہیں وہ ان کی زندگی کیسی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات رکھی ہے ہمیں اتنا ہی سوچنا چاہیے. اور بعد کا چونکہ بالکل مطلب مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت سے کسی نے کہا تھا کہ کچھ سنا جس سیارہ کو دریافت ہو گیا, انہوں نے کہا جی اگلی یونیورس کو بھی دیکھیں گے, نئی نئی دریافتیں دیکھیں گے. پیچھے ایک مولانا صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم چونکہ دنیا میں پیچھے رہ گئے چونکہ ہم نے دنیا داری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سے جتنا ٹائم ہے کام کر گاؤ, سو کے نہیں کرنا. اس لیے فجر اور زور کا اتنا فرق ہے. ان باتوں کے حوالے سے میری چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حوالے سے اور بڑی یادداشتیں روحانی اعتبار سے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا, لیکن میں ایک جو چیز یہاں پہ ابھی اختصار کے ساتھ, لیکن چیز خوفناک ہے, خطرناک. اوورسیز پاکستانی اتنا پریشان ہے کہ آپ کا میرا تصور ہے, میں نے جب کہا کہ سعودی عرب ہمارا پہلا گھر ہے, میں سعودی عرب کا اقامہ ہولڈر رہا. اقامہ ہولڈر جو ہوتا ہے وہ لوکل ریزیڈنٹ ہوتا ہے, تو میرے سے بہتر جو میں ہمیشہ اس کی اپنی تقاریروں میں انٹرویو میں نے کہا کہ ہماری پارٹیاں جماعت اسلامی کا علیحدہ ونگ ہوگا, پی ایم ایل این کا ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہوگا. یوں تو روزہ رسول کے باہر کوئی 6-7 لڑکے پی ٹی آئی کے لڑکوں نے بیت اللہ میں روزہ رسول کے باہر بے پناہ محبت کا اظہار کیا, مطلب جو انبلیویبل اینڈ انایکسپیکٹڈ تھا. ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہلکا 50 NA 58 ہے یا 59 مالک رومان, اس نے 1,49,000 ووٹ لیا, مدینے سے ہو کے الیکشن لڑا. ہمیں قومی سطح پہ اگر ہم نے سر جوڑے نہ ہم نہ بیٹھے. بنگلہ دیش کی جب ایک بات کر رہا تھا, ہمیں آ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو جو ٹکا ہے ڈالر کے مقابلے میں, اپنا ریال کے مقابلے میں 32 کا. آپ پچھلے 15 سال, رضوانہ بھائی صاحب, آپ شرائی صاحب, آپ نکال کے دیکھیں 15 سال کا پچھلا ڈیٹا, اور پاکستانی جو روپیہ ہے وہ ریال کے مقابلے میں 74 کا ہے. بنگلہ دیشی 32, ہم 74. آپ افغان کرنسی کے ساتھ دیکھیں. اوورسیز کی جو پریشانی ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی, اور ان کے جو احساسات ہیں ہمیں قومی لیول پہ ایڈریس کرنے ہوں گے. میں چونکہ جو قوم کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے رائے رکھتا ہوں, میں چونکہ ملک کو مشیت الہی سمجھتا ہوں, پہ میں رائے دے کے رہوں گا. ایکچوئل بہت ساری چیزیں بتائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ بعض لوگوں نے واسطے بھی دیے روزہ رسول کے, بیت اللہ میں واسطے دیے مجھے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے, آپ کر سکتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ بات کر جاتے ہیں, آپ دلیر ہیں, اس لیے ہم آپ کو لائکنگ ہے ہماری. میں اس میں نہیں کہتا کہ میں اپنے ان کے ان کمنٹس کی وجہ سے, لیکن بات خوفناک اس لیے ہے کہ اوورسیز جو ہے اس کی قربانی ہے, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, بہن بھائی بچے بڑے ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. وہ اگر ایک ملک کو اپنا دیکھنا چاہتا ہے, قوم دیکھنا چاہتا ہے, کیسی دیکھنا چاہتا ہے, یہ آپ کا میرا فرض ہے, ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. معلمین قرآن کے حوالے سے آزاد کشمیر میں مجھے کسی نے بتایا ایئرپورٹ پہ کہ جی ان کی تقرریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں, کسی جگہ پہ کچھ مطلب خلاف میرٹ یا کچھ جو لوگ نہیں تھے, کوئی اقربا پروری یا ایسی چیز ہو رہی ہے. چونکہ انوار پی سی والوں کو بلیک میل کر رہا ہے, صدر الدین ہاشمی صاحب کو, مرتضیٰ ہاشمی کے چکر لگوائے جا رہے ہیں کشمیروں سے. ہمیں ہر ایک چیز پہ نگاہ ہے. اور ایک جو میرے لیے جو کرونا قسم کی, وہ ہمارے کرنل صاحب ہیں ایک برنالہ سے, ان کے والد صاحب بڑے محترم آدمی ہوتے تھے, لیکن کرنل صاحب کھسکے ہوئے, اوپر وہ ٹکنی ہے میری طرح, میرے بھی اب بال نہیں, اوپر ٹکنی سی ہے, تو وہ کرنل صاحب کی بھی جو ٹکنی ہے بالکل کام چھوڑ گئی. پریس کو دھمکی دے رہا ہے کہ جی میں پیپر کیا کہ بیان نہ خبر نہ لگے. کیا بات کر رہے ہو بھائی تم, جو انجینئرنگ سے پیسے کمائے اندھا, مطلب ہے ایک کرنل کے پاس آپ مجھے بتائیں 30-40 ارب ہو سکتا ہے, لوگوں کو کہہ رہا خبر نہ. یعنی کل صدام نسیم جیسے بندے کو, اس کو ایک دفعہ ڈی سی نے فون کیا کہ فیس بک کی پوسٹ ہٹاؤ,
مطلب ہے کہ پوسٹ ہٹاؤ نہیں تو وہ اوپر سے ہمیں پریشر ہے، کیا کریں، کیا جواب دیں؟ میں نے صدام کو میں نے کہا ڈی سی کو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، کیا یہ ڈی سی کو ایک فیس بک کا فالو کرنا چاہیے، اور اگر ایک فیس بک فالو کرے گا تو ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہی کون کرے گا بھائی؟ شکر ہے وہ جویریہ کو نہیں اس نے کہیں فون کر دیا، ورنہ یہ آگے 5 منٹ میں 70 لوگوں کو بتا سکتی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، چونکہ راجہ قمر صاحب جو میرے بھائی ہیں، یہ جس طرح کہہ رہے تھے 1 بجے یہ ہوں، ارشد گردئی صاحب ہوں، سبز واری صاحب ہوں، یہ یا جویریہ میں جو رسول صاحب کہنے لگے میں 3 4 ہوں 10 ہی تھا، انہوں نے اگلا کام آپ ہی کر لینا۔ مطلب باقی شارٹ ٹائم میں تو چونکہ ہمارا ابو ظبی جانے کا پروگرام تھا، آپ لوگوں نے خود اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی، وہ پروگرام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے مقدس مقامات روضہ رسول سے آئے ہیں، مجھے بہت اچھی 2 نعتیں بھی لکھنے کا کہنے کا ہوا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوبارہ چونکہ ہم نے میڈل ایسٹ جانا ہے، میں اس میں کوئی الفاظ کی حد تک نہیں، میں تہہ دل سے کسی کا نام رہ گیا ہو، آپ کا نام میرے دل میں، لیکن میں جس آپ ہمیشہ، جب میں 2019 میں بیت اللہ شریف کے اندر سے ہو کے آیا تھا، آپ لوگ اسی طرح پہنچے تھے، اور آپ بالکل شارٹ، میں آپ کی اس محبت کا، عقیدت کا، اور جو میرے ساتھ آپ کی توقعات ہیں، میں ہمیشہ رب سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتر سکوں، وہ توفیق دے تو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آزاد کشمیر میں کے حوالے سے ٹھنڈی خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں، جو راجہ قمر صاحب نے پہلے بھی اس میں کہا تھا، ارشد گردئی صاحب نے، ان لوگوں نے، تو بس میں تھوڑا سا تڑکا لگا رہا ہوں، زیادہ بعد میں خالد شاہ صاحب کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ہم دعا کرتے ہیں برگیڈیئر آفتاب صاحب کی بہن، ہماری بہن کے لیے، اور بھی کسی کے، سائیں عمر صاحب آپ نے جو درود پڑھا رمضان میں رب کائنات، میں نے وہاں آپ لوگوں کے نام لے کے، اور یہ درود میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا، خالق کائنات نے اس میں 2 اور اداروں کا میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی درود کو شروع سے، باہر کے ادارے ہمارے شروع کر دیے۔ ہم دعا کرتے کسی کے بھی، چونکہ ہم اجتماعی دعا میں سب کو شامل کرتے رہتے ہیں، تو دعا مسنون ہے، اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، ہم جب دنیا سے اگر دوسرا مرا ہے، اس کا کفنایا گیا، دفنایا گیا، تو ہم بھی اس پروسیس سے گزرے گے، ہمیں بھی کوئی ایسی سمجھیں گے۔ ڈاکٹر آصف صاحب، جو میں ایک بات کرتا رہا تو سیدہ کے حوالے سے، ڈاکٹر آصف صاحب کو میں نے، انہوں نے پوچھا نہیں، میں نے امپوز کر کے، میں نے، یہ اندر سے ان کا دل ہی یہی تھا، ہم نے کہا فاطمہ الزہرا مسجد کا نام، اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ سے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کروائی تھی، میری والدہ نے تو وہ شاہکار بنایا انہوں نے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ملک اور قوم ان سے فائدہ اٹھا سکے، جن کا میں دل سے، مت ایک بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ بچھ جایا کرتے ہیں، تو مولانا عبدالرحمن صاحب آئے مجاہد، ان کو اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید والی زندگی حیات دی، تو میں ان کا دل سے معترف ہوں کہ یہ مطلب الفاظوں والے نہیں ہیں، کاموں والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت، ایمان، شان والی زندگی دے۔ تو دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ، اس کی ترجمہ جس کو یاد ہو، صرف ہماری توجہ رب کائنات کی طرف جانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاخلی علی الاسلام ومن توفیت منا فاخلی علی الایمان۔ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا وبعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب کائنات، بریگیڈیئر آفتاب کیانی صاحب کی بہن جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اور آپ کے پاس تشریف لا چکی ہیں، اے خالق کائنات، آپ سے التجا کرتے ہیں، یہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھ التجا کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی چیز دانستہ نہ دانستہ کسی اعتبار سے سرزد ہوئی ہو، اس کے درگزر کے التجائیں ہیں۔ رب کائنات، اس کلام پاک کے صدقے میں، اپنے اسم اعظم کے صدقے میں، اے خالق کائنات، جو آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے صدقے میں ان کے درجات بلند ہوں، ان کی آخرت کی منزلیں آسان ہوں۔ اس وقت جو لوگ جو ہم پہ موجود ہیں یا کسی تک ہمارا کوئی یہ الفاظ پہنچ سکیں گے، اس کے کوئی قریبی عزیز، کوئی ایسے مقربین جو ان کے دلوں کے قریب ہوئے ہوں۔ انسانی رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کشش اور محبت رکھی ہے۔ کسی کے والدین ہوں گے، کسی کے بہن بھائی ہوں گے، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کے دوست ہوں گے، کوئی ایسا تعلق ان کی آخرت کی منزلوں کی آسانی، ان کی قبور کے نور سے منور کی التجا ہے۔ رب کائنات، رب کائنات، ہم انسان کمزور ہیں، ہم لالچ میں بھی آتے ہیں، ہم بہکاوے میں بھی آتے ہیں، ہم ابلیس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے خالق، یہ سب ہم اس سے بچ سکتے ہیں صرف آپ کی رحمت اور بلیسنگوں سے، آپ کے کرم سے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، خاص کر میں کسی قابل نہیں، ہم کسی اس حیثیت میں نہیں کہ ہم اپنے طور پہ کوئی صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکیں۔ یہ صرف اور آپ کے کرم سے ممکن۔ رب کائنات، جو لوگ اس دنیا سے گئے کلمہ طیبہ اور رسالت مآب کی نبوت اور آخرت پہ یقین اور ایمان رکھنے والے، ان کے درجات کی بلندی کی التجا کرتے ہیں۔ رب کائنات، فلسطین کے لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں، انتہائی پریشانی اور اذیت میں ہیں، کشمیر کے لوگ انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اے خالق کائنات، مسلمان جہاں جہاں پہ بھی کسی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ان مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو رب کائنات آسانیاں پیدا ہوں، اور جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، ان شہداء کو رب کائنات آپ کا اعلیٰ ترین قرب نصیب ہو۔ اے رب کائنات، تمام انسانیت کی بھلائی اور ان کی ہدایت کے لیے ہم التجا کرتے ہیں۔ رب، اگر جس کو آپ چاہیں وہ ہدایت کی طرف جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔